آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 314، اثناء سفر واقعات، حصہ سوم، حدیث سراقہ، دوسرا اور آخری حصہ۔ سراقہ کچھ عرصہ خاموش رہا۔ جب قریش کی کوششیں نامرادی کے آغوش میں دم توڑ گئیں تو سراقہ نے سفر میں پیش آنے والے محیر العقول واقعات لوگوں کو بتانے شروع کیے۔ یہ باتیں پھیل گئیں۔ رؤساء قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام ہی کو قبول نہ کر لیں۔ چنانچہ ابو جہل نے سراقہ کے قبیلے کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر کیے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے بنی مدلج، مجھے تمہارے احمق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ لوگوں کو محمد کی اعانت پر برانگیختہ نہ کر دے۔ تم اس پر قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے، اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سعادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ سراقہ نے جب ابو جہل کی یہ شعر سنے تو اس نے جواب میں یہ اشعار لکھ کر ابو جہل کی طرف روانہ کیے: اے ابو الحکم، بخدا اگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں اس پتھریلی زمین میں دھنس رہے تھے، یہ دیکھ کر تم حیرت زدہ ہو جاتے اور اس بارے میں تمہیں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی قوم کو اس کا مقابلہ کرنے سے روکے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کی عزت و کامیابی کے نشانات بلند ہو جائیں گے۔ علامہ ابو القاسم السہیلی رحمۃ اللہ علیہ الروض الانف میں تحریر فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب میں جہاں کسریٰ کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسریٰ کا تاج، اس کے سونے کے کنگن، اس کا مرصع کمربند پیش کیا گیا تو آپ نے سراقہ کو یاد فرمایا اور اسے کسریٰ شاہ ایران کے یہ زیورات عنایت فرمائے اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات سے اپنے خداوند قدیر کی حمد و ثنا بیان کرے: سب تعریف اللہ کی ہیں جس نے یہ زیورات کسریٰ سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ سراقہ نے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی: الحمدللہ الذی سلب ھذا کسریٰ الملک الذی کان یزعم انہ رب الناس وکساها اعرابیا من بنی مدلج۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہ زیورات کسریٰ سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ سراقہ نے ان کلمات سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زیور اس لیے سراقہ کو پہنائے تھے کہ سراقہ جب مسلمان ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری دی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فارس کا ملک ان کے لیے فتح کرے گا، اور کسریٰ بادشاہ کی یہ زیورات اور تاج انہیں بطور غنیمت ملیں گے۔ سراقہ کو یہ ارشاد عجیب و غریب معلوم ہوا۔ وہ کہنے لگا: کسریٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی کسریٰ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ کنگن پہنائے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگرچہ سراقہ ایک بدو تھا جسے پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہ آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اسلام قبول کرنے والوں کو عزت عطا فرماتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی نعمتوں اور فضل و کرم کے می برساتا ہے۔ اس واقعے کو علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے اسیرۃ النبویہ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی میں اپنی منزل کی طرف اپنے یار وفا شعار کے ساتھ روا دوا تھے کہ راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنا ریوڑ چرا رہا تھا۔ دونوں حضرات نے اسے کہا کہ تمہارے پاس دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی شیردار بکری نہیں، البتہ وہ دور ایک بھیڑ کی پٹھی ہے جو سال کی ابتدا میں باردار ہوئی، اب اس کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگوں کو باندھا، اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ اس کی کھیری دودھ سے بھر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دوہا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر دوہا اور چرواہے کو پلایا، تیسری مرتبہ پھر دوہا اور خود نوش فرمایا۔ چرواہا یہ کرشمہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گیا، کہنے لگا: خدا را بتائیے آپ کون ہیں؟ بخدا آج تک میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم ہمارے راز کو فاش نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فإنی محمد الرسول اللہ،
میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ چرواہا کہنے لگا کہ آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے؟ ہاں، وہ ایسا کہتے ہیں۔ چرواہا بول اٹھا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ وَأَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا ہے نبی کے بغیر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی صبر کرو، موجودہ حالات میں تم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ اور فتح عطا فرمائی ہے تو اس وقت ہمارے پاس چلے آنا۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کی بے پایا رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لوٹاتا ہوا، خفتہ بختوں کو بیدار کرتا ہوا، مردہ دلوں کو زندگی جاوید عطا کرتا ہوا، کوہ و دمن کو انوار الہی سے رشک طور بناتا ہوا، جو ملتا ہے اپنی نظر کرم سے اس کے گندے دل کو پاک کرتا ہوا، نفوس امارہ کو نفوس مطمئنہ کے زمرے میں شامل کرتا ہوا، اجاڑ اور سنسان صحراؤں کو آباد کرتا ہوا، خرامہ خرامہ یثرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا۔ شام سے واپسی پر ان کی ملاقات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا ایک جوڑا بارگاہ اقدس میں پیش کیا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور زیب تن کیا۔ اسی سفر میں اہل اسلام کا ایک دوسرا تجارتی کارواں مکے واپس جاتے ہوئے ملا۔ اس کی سربراہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پارچات کے 2 جوڑے پیش کیے، ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی اپنا قصہ سناتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے تو اتنے بڑے انعام کے لالچ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میری قوم بنی سہم کے 70 شاہ سوار بھی تھے۔ اتفاق سے میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من انتا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا نام بریدہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور حالات درست ہو گئے ہیں۔ پھر پوچھا، ممن انتا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسلم قبیلے کا فرد ہوں۔ یہ سن کر فرمایا، سلمنا، یعنی ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا، ممن، یعنی بنی اسلم کی کون سی شاخ؟ میں نے عرض کی، من بنی سہم، یعنی میں بنی سہم خاندان سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر، تیرا تیر نکل آیا ہے۔ بریدہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس پیکر نور کی ایک جھلک دیکھتے ہی بریدہ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ سارے نقاب حقیقت کے روح زیبا سے اٹھ گئے۔ بیتابی سے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بریدہ اور اس کے ہمراہی تمام کے تمام مشربہ اسلام ہو گئے۔ دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کے بعد بریدہ نے اپنے جذبات تشکر و امتنان کا یوں اظہار کیا، الحمدللہ الذی اسلم بنو سہم طائعین غیر مکرہین۔ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں جس کی مہربانی سے بنو سہم قبیلے کے لوگ اپنی خوشی سے اسلام لے آئے، کسی مجبوری سے نہیں۔ رات گزاری اور صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے عرض کی، لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، اے اللہ کے محبوب، آپ پرچم لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمائیے۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور نیزے کی انی کے اوپر اسے باندھا اور یوں جھنڈا لہراتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جا رہے تھے، جبکہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار، اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان اور بلند اقبال قائد اور برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فائد جو عبادل کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے بتایا کہ میں ابراہیم بن عبد الرحمن بن سعد کی معیت میں سفر پر نکلا۔ جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو سعد کے بیٹے عبد الرحمن بھی پہنچ گئے۔ یہ سعد وہ شخص ہے
جس نے سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوبہ کا راستہ بتایا تھا۔ ابراہیم نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ آپ کے والد نے آپ کو کیا واقعہ بتایا تھا؟ ابن سعد نے کہا کہ میرے والد سعد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ان کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی رضاعت کے لیے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف مختص راستے سے سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سعد نے عرض کی، ھذا الغامر من رکوبہ، آپ رکوبہ سے غامر کے راستے سے تشریف لے جائیں، لیکن وہاں بنی اسلم قبیلے کے 2 چور رہتے ہیں جنہیں المہانان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ بنا علیہما، بے شک ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ سعد کہتے ہیں کہ جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستے میں کھڑے تھے۔ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کو کہا، ھذا الیمانی، یہ یمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نحن المہانان۔ مہانان کا لغوی معنی ذلیل ہے، یعنی ہم دونوں ذلیل ہیں۔ فقال بل انتم المکرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل نہیں رہے بلکہ تم عزت و شرف کے مالک بن گئے ہو اور تم دونوں محترم و مکرم ہو گئے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے آگے آگے چلیں اور ہمیں مدینہ منورہ تک چھوڑ آئیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی قسط کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔